اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف۔ آبابی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب آب و خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفاظت سے فرمائے اور آپ کے جتنے مصائب و علام ہیں، مشکلات ہیں، خداوند متعال بحق کے محمد و آل محمد وہ دور فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی رشتہ داری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا ہماری رشتہ داری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خداوند متعال بحق کے محمد و آل محمد ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے اور بروز قیامت جو ہے وہ شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ آج ایک نہایت ہی اہم جو ہے نا وہ پیغام کے ساتھ اور ایک ویڈیو ہے وہ لے کے حاضر ہیں، اور یہ جو پیغام ہے یا یہ جو ویڈیو ہے یہ تشیع کے اوپر کافی عرصے سے نقد و جرا جو کی جا رہی ہے، بالخصوص جو ہے وہ جب بھی کوئی شیعہ مخالف کوئی مولوی ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، اور وہ جب بھی ہمیں پکارتا ہے تشیع کو تو وہ شیعہ نہیں کہتا بلکہ عبداللہ ابن سبا کے پیروکار کہتا ہے۔ تو میں بھی کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہے وہ کچھ نئی تحقیق جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ جو خاص کر عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے کہ یہ جو عبداللہ ابن سبا کی کہاوت ہے یا عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ کہاں سے نکلا، تو کیا اس کی حیثیت ہے، آیا کہ یہ کوئی کردار ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ایک تحقیق کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اور خاص کر جو ہماری ایک کتاب ہے اختیار معرفت الرجال یا جو رجال کشی کے نام سے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، شیخ کشی رحم اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر بھی مکمل ایک عبداللہ ابن سبا کا ایک ٹاپک بھی ہے، باب بھی ہے، اور ایک 3-4 روایات بھی میرا خیال ہے اس کے اندر وہ موجود ہیں تو عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کیا عبداللہ ابن سبا شیعت کا بانی ہے، اور رجال کشی کی روایت کے اوپر ہم جو ہے وہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے جو روایات جو ہے نا وہ مطلب اس متن کے لحاظ سے جو تشیع کے اوپر نقد کیا جاتا ہے کہ اس روایت کے لحاظ سے جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ آپ شیعت کا بانی ہے، تو جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی شخص ہے وہ اس طرح کی بات تب کرتا ہے جب اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، یا جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس طرح کے لفظ جو ہے یا اس طرح کی وہ تحریریں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر دیتا ہے، یا بالفرض وہ ایک عام سی نارمل گفتگو کر رہا ہے اور وہ تشیع کے بغض میں یا ان کے عناد میں یا اس طرح وہ بات کر دیتا ہے کہ یہ جی عبداللہ ابن سبا کے پیروکار ہیں یا ان کی مذہب کا جو بانی ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، جبکہ ہم ابھی جب یہ تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم انشاءاللہ جو شیعہ مذہب خیر البریہ ہے وہ آپ کی کتب سے بھی ثابت کر دیں گے، اور اس کے اوپر جو روایات کیا کہتی ہیں اور پھر ہمارے جو فقہاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یا آپ کی کتب کی جو روایات ہے وہ کیا کہتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بیسیکلی عبداللہ ابن سبا کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ اسلامی تاریخ کی ایک متنازع اور کثیر الاختلاف شخصیت کا نام ہے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں جو مورخین ہیں یا محدثین ہیں وہ ان کے بارے میں اس بارے میں وہ شدید اختلاف ان کے اندر پایا جاتا ہے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں۔ تو عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ آج تک جس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے یا جن روایات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ حالانکہ جو محدثین ہیں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں اہل سنت کے بھی، جنہوں نے بڑی بڑی کتب لکھی ہیں خاص کر رجال کے موضوع کے اوپر، اور انہوں نے ان کا جو رجالی ذخیرہ ہے وہ اہل سنت کا ہو یا تشیع کا ہو، تو اس کے اندر جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات اس طرح کی گزری ہیں، بے شک وہ متنازع شخصیات ہیں تاریخ اسلام کی، تو
انہوں نے نسب تک بھی بیان کیا ہے اور ان کے خاندان کو بھی بیان کیا ہے، ان کے آباء و اجداد کو بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ واحد شخصیت عبداللہ ابن سبا کی ہے۔ نہ ہی اس کے بارے میں تشیع رجال میں کچھ ملتا ہے اور نہ ہی سنی رجال کے اندر اس کی کوئی جو ہے نا وہ اس کے خاندان کے بارے میں پتہ ہے، یہ کہاں سے آیا، کدھر سے جو ہے نا وہ یہ نمودار ہوا، اس کا خاندان کون تھا، اس کا اپنا اصل نام کیا تھا۔ عبداللہ تو کہتے ہیں لیکن ابن سبا کون تھا؟ وہ تو ظاہر عبداللہ وہ ابن سبا کا بیٹا ہے، تو سبا کون تھا، اس کا خاندانی پس منظر کون تھا، کس قبیلے سے عرب سے تعلق رکھتا تھا، اگر یہودی تھا یا نصرانی تھا، پھر بھی اس کا کوئی خاندان کہاں سے وہ اٹھ کے آیا، آج تک کسی رجالی ذخیرے میں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں نے پڑھی ہے کسی جگہ پہ کہ اس کا کوئی پس منظر و خاندانی یا اس کا کوئی جو ہے نا وہ ایک مجہول شخصیت مشہور ہو گئی تو وہ اٹھا کے لوگوں نے اس کو بیان کر دیا۔ پھر اس سے ایک اور بڑی چیز یہ آ گئی کہ اس کو جو وہ تشیع کے اوپر تھوپ دیا گیا، حالانکہ اگر اس کی صحیح نقطے سے تحقیق کی جاتی ہے، صحیح جو لوگ تھے وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے، تو ویسے بھی آج کل بھی جو علماء ہے وہ اس کو ایک ایسی شخصیت ہی سمجھتے ہیں کہ جو بالکل ہی وہ عمر و یار اور ٹرزن والی کہانیوں والی ایک بات ہے۔ بہرحال خیر جو ہے نا وہ کتب تشیع کے اندر اس کی کچھ روایات موجود ہیں، تو ہم وہ بھی جو ہے نا وہ خیر بیان کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے روایات کے اوپر۔ ہمارا صرف یہ موضوع ہے کہ کیا عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ شیعت کا بانی ہے۔ تو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی شخصیت کے بارے میں فقہاء کے درمیان یا مورخین اور محدثین کے درمیان بھی بڑا ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ واقعی ایک تاریخی شخص تھا یا کہ بعد میں ادوار میں بعض فطروں کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اس کی طرف ان فطروں کو اس عبداللہ ابن سبا کی طرف منسوب کیا گیا۔ اچھا، اہل سنت کی جو بعض تاریخی کتابیں ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، جو ظاہر اسلام میں داخل ہوا، مثال کے طور پہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور جو ہے وہ اس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر غلو کیا اور بعض باطل جو نظریات ہیں وہ پھیلائے اور ان کو پھیلانے کا سبب بنا۔ یعنی یہ اہل سنت کتب کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت کے اندر بھی بغاوت اور پھر اس طرح کی فطروں کا وہ محرک بنا، یعنی حالانکہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اہل سنت کتب کے اندر یہ چیز مانی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بڑی بات ہے کہ عبداللہ ابن سبا کی جو ہے نا وہ یہ بیانیہ ہے عبداللہ ابن سبا کا، اہل سنت کتب کے اندر یا اہل سنت کی جو دیگر کتب ہیں اس کے اندر جو عبداللہ ابن سبا والا بیانیہ ہے یہ صرف ایک راوی ہے، اس کے ذریعے سے یہ پھیلایا گیا، اس کے ذریعے سے یہ پھیلا، اور اس راوی کا نام ہے سیف بن عمر تمیمی۔ اچھا، اس کی روایات جو سیف بن عمر کی روایات ہیں تاریخ کے لحاظ سے، اس کو ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ نقل کیا اور انہی روایات کے ذریعے ابن سبا کو جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے سیف بن عمر ہے۔ اچھا، آگے ہم جو چلتے ہیں اگر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیف بن عمر والا مسئلہ ہے کہ یہ سیف بن عمر کون تھا، یہ بھی ایک مورخ ہے۔ سیف بن عمر کا جو اس کی روایات ہیں طبری کے اندر نقل ہیں، تو اس کے اوپر جو اہل سنت کے فقہاء ہیں یا اہل سنت کے جو علماء ہیں، جرح تعدیل ہیں، ائمہ جرح تعدیل ہیں، انہوں نے بھی کافی ساری جرح مفسر کر رکھی ہے، یعنی اس کے اوپر ایسی جرح ہے کہ بالکل ہی اس کی یہ اتنی شدید قسم کی جرح ہے کہ اس کی روایات جو ہے نا وہ اس جرح کے ہوتے بھی قابل قبول نہیں ہے، کہ جائے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کی روایات سے ابن سبا کو جو ہے وہ ایک شخصیت مان لیں۔ اچھا، جو سیف بن عبداللہ ابن سبا کے بارے میں تفصیلی روایات جو زیادہ تر آئی ہیں وہ سیف بن عمر کے ذریعے سے آئی ہیں۔ اس کے بعد جو محدثین اہل سنت ہیں ان کے نزدیک جو سیف بن عمر ہے اس کے اوپر بھی جرح مفسر ثابت ہے، یعنی کچھ لے اس کو ضعیف، متروک
اور متہم بالقذب جو ہے وہ بالکذب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر اس قسم کی جرح کیا ہے. اسی طرح ابن معین اس کو ضعیف کہتے ہیں. ابو داؤد جو ہے نا وہ کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے. پھر ابن حبان اس کو کہتے ہیں کہ یضاع الحدیث یا یضاع الحدیث، یعنی یہ حدیث گڑتا تھا، اسے حدیث وضع کرتا تھا. اچھا اسی بنا پر بہت سے محققین جو ہے وہ ان روایات کو، اس روایات کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی روایات کو جو دیگر شواہد ہے اس کی کمی کے اندر بھی یعنی کمی ہے، یعنی دوسری جو روایات ہیں وہ بھی ان کی شواہد میں نہیں ملتی، اس لیے شواہد کی بھی کمی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو اسلام کی بنیادی ماخوذات کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ اہل سنت کی کتابیں ہیں یا تشیع کی بڑے معتبر کتابیں ہیں، اس کے اندر جو ابتدائی دور کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی قدیم کتب حدیث جس میں اس کے اندر بھی عبداللہ ابن سبا کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے اہل سنت کتب کے اندر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ ہے جو اس کے دور میں پھیلایا گیا وہ اگر اتنا ہی پر اثر تھا تو پھر صحیح الاسناد کتب کی روشنی میں عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا ہے سنت کتب کے اندر؟ یہ بھی ایک سوچنے والا جو نقطہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر اوائل کتب یا قدیم جو کتابیں ہیں اہل سنت کی اس کے اندر جو اگر یہی سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا ایک جو فتنہ پرور شخص تھا، اس نے بہت سے محرکات جو ہے وہ ترتیب دیے، خاص کر حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شان میں غلو کیا، یا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں فتنہ پھیلانے کا سبب یہی بنا ہے، تو پھر جو ابتدائی کتب ہیں اہل سنت کی ان کے اندر جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے جو باتیں نقل ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی اور نہ اس چیز کی کوئی سند ملتی ہے. یعنی یہ اتنا ضعیف یہ باتیں ہیں کہ اس کی کوئی سند ہی ہمیں نہیں ملتی ہے. جبکہ جو شیعہ نقطہ نظر ہے اس کے اندر عبداللہ ابن سبا کو ایک غالی اور ملعون شخص قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں روایات بھی ہیں. اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو منقول ہے انہوں نے اس کے نظریات کی سختی سے تردید کی ہے، یعنی ابن سبا کے نظریات کی تردید کی ہے. اچھا اس کے بعد ہے وہ روایات تو اس کے بارے میں تشیع کے اندر کوئی 4-5 روایات اس طرح کی پائی جاتی ہیں اور اس کا ذکر دیگر مثال کے طور پر فقہائے تشیع نے کیا ہے، جیسے صاحب المقالات والفرق نے، اسی طرح جو ہے وہ شیخ توسی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے، شیخ کشی نے، اسی طرح ان کی ذکر اس کا بہرحال موجود ہے. ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ کیا عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ شیعت کا بانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ میں صرف تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں ابن سبا کا کہ یہ ابن سبا خود اہل سنت کتب کے اندر ایک مجہول شخصیت ہے اور اس کی اوائل جو کتب ہیں اہل سنت کی اس کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، نہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. اچھا کئی جو جدید مورخین ہیں یا اہل سنت کے جس میں مثلا طا حسین ہے اور جو دوسرے بعض محققین ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا کی شخصیت یا تو مبالغہ آمیز ہے یا پھر بعض سیاسی اور سماجی فتنوں کی وجہ سے ایک فردی کردار کو بنایا گیا ہے تاکہ اصل اسباب سے جو ہے وہ توجہ ہٹائی جا سکے. یعنی یہ جو جدید محققین ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اگر اتنا ہی کوئی یہ فتنوں کو اس نے جنم دیا ہے تو پھر جو ابتدائی ایام کی کتب ہیں، اسلامی ابتدائی تاریخ ہیں، ان کے اندر کسی بھی صحیح سند سے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے کسی خاندان کا پس منظر بیان ہوا ہے. تو اس لحاظ سے عبداللہ ابن سبا کے وجود کے اوپر جو ہے نا وہ قطعی اجماع نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اختلاف جو ہے نا وہ شدید قسم نوعیت کا جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. اور اس جو ہے نا وہ شخص کو عبداللہ ابن سبا کو شیعت کا بانی، مذہب شیعہ کا بانی یا امیر المومنین علی علیہ السلام کی تعلیمات کا بانی کہنا علمی طور کے اوپر درست نہیں، اور یہ علمی خیانت ہے، یہ دیانت کے خلاف ہے، علمی دیانت کے خلاف ہے. اور تاریخی فتنوں کی ذمہ داری اس متنازع کردار کے اوپر ڈالنا بھی تحقیقاتاً یا تحقیقاً درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ قابل وثوق بات ہے یہ والی. اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم، جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کو میری باتیں یہ سمجھ آ گئی ہوں گی اس بارے میں جو ہے نا وہ ابن سبا کے بارے میں.
مذہب شیعہ اثنا عشریہ پر ابن سبا کے من گھڑت افسانے کو لے کر جو ہے وہ مدتوں سے یہ اعتراض جاری ہے کہ مذہب شیعہ امامی اثنا عشریہ کا موجد ایک یہودی ابن سبا ہے، اور یہ جو روایت ہے اس کو جو ہے وہ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، یہ اختیار معرفت الرجال جو ہے وہ رجال کشی، اور اس سے جو ہے وہ یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو ہے نا وہ کون سی روایت ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی جا کے تھوڑی دیر میں۔ اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ تمام ہی اہل علم جانتے ہیں، میں نے پہلے بیان کر دیا کہ عبداللہ ابن سبا جو سنی ماخوذات ہیں، یعنی سنی مصادر حدیث ہیں، جو سنی اہل سنت کی معتبر کتب ہیں، ان کے اندر بھی ایک مجہول شخصیت ہے، اور نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے، نہ اس کی جو ہے نا وہ کہاں سے آیا، نہ اس کا کوئی سن وفات پتہ ہے، نہ اس کا جو سن پیدائش پتہ ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ اس کے باقی جو اس کے جو باقی اس نے کسی سے روایت نقل کی ہو، یا مثال کے طور پہ اس سے جو روایات بہت زیادہ منقول ہوئی ہوں، وہ بھی چند ایک جو صاحب بن عمر کو میں نے بیان کر دیا، تو اس کے بارے میں کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا یہ کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کدھر سے اٹھ کے آیا، اس کی جو سن ولادت ہے، سن پیدائش ہے، سن وفات ہے، اس کا خاندان کا پس منظر کسی کو کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ ایک مجہول شخصیت کے طور پہ۔ تو پھر ایک ایسی مجہول شخصیت جس کا آپ کی کتب کے اندر بھی ذکر نہیں ہے، اس کو لے کے آپ تشیع کے اوپر تان کرتے ہیں کہ جو تشیع ہے وہ ابن سبا کے پیروکار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا مثال کے طور پر ابن سبا تشیع کا بانی ہے شیعت کا، تو ہم آپ کی کتب سے جو ہے ثابت کریں گے کہ جو تشیع ہے وہ آپ کے مورخین میں کیا لکھا ہے، کہ شیعہ جو ہے نا وہ ان کا کیا عقیدہ ہے امام علی علیہ السلام کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کی کتب سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ شیعہ ابن سبا جو یہ لفظ ہے، جو خیالی ایک کردار ہے، اس سے پہلے کے بھی یہ موجود رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے یہ بیان کر دیا کہ جو ہے نا وہ ایک مجہول شخصیت ہے، اور اس کو سب سے پہلے جو ابن جریر طبری ہے انہوں نے صاحب بن عمر تمیمی کی روایات سے اس کو بیان کیا ہے، اور صاحب بن عمر کے اوپر خود کذب کی جرح بھی ہے، یدع الحدیث کی بھی جرح ہے، وضع الحدیث کی بھی جرح ہے، اسی طرح لیس بشیء ان کی کچھ بھی نہیں ہے اس کی بھی جرح ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اس کو مذہب شیعہ کا جو ہے نا وہ پانی کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ مذہب شیعہ اس سے پہلے وجود میں آ چکا تھا، یعنی ابن سبا سے پہلے بھی تشیع موجود تھی۔ اس کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ تشیع پہلے موجود تھی، اس کے اوپر ہم صرف ابن خلدون جو مورخ ہیں اس کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنے مقدمہ ابن خلدون کے اندر جو ہے نا وہ صفحہ 192 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اگلے اور پچھلے فقہاء اور اہل علم اہل کلام کی اصطلاح میں لفظ شیعہ کا اطلاق علی اور ان کی اولاد کے پیروکاروں پر ہوتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہے وہ اس کا اطلاق یہ ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پیروکار ہیں، تو اس لیے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ شہرستانی الملل والنحل کے اندر جو ہے نا وہ صفحہ نمبر 217 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاص طور پہ حضرت امام علی علیہ السلام کی حمایت کی، اور ان کی امامت و خلافت کے جو ادروع نص و وصیت قائل ہیں، اور خواہ یہ نص وصیت جلی تھی یا خفی، اور امامت و خلافت علی اور اولاد علی سے بہر نہیں نکل سکتی، جن کا یہ عقیدہ ہے وہ شیعہ ہے۔ یعنی یہ شہرستانی جو ہے وہ الملل والنحل کے اندر انہوں نے تشیع کا یہ بنیادی عقیدہ بیان کیا ہے کہ شیعہ کہتے کسے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ابن سبا کو شیعت سے جوڑنا بالکل بھی ایک پراپوگنڈا ہے، جھوٹ ہے، جس کا تاریخ سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چل گیا، کیا ہمیں پتہ چل گیا کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت و خلافت علی کو بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم افضل و معتبر مانتا ہو اور نص قطعی کے تحت مانتا ہو، یعنی تشیع کے اندر نص قطعی کے موجود ہے الکافی کے اندر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 ائمہ کی پیشین گوئی فرمائی ہے، جو کہ تشیع اس لیے ان کو امامی اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم جو ہے وہ جو ہمارے خلاف ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ تشیع کی رجال کشی کے اندر ایک روایت موجود ہے
کہ جو ہے وہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن سبا جو ہے وہ یہ جو تشیع کا مذہب ہے یہ ابن سبا کی جو ہے نا وہ اس سے وجود میں ہے، یا جو مذہب شیعت ہے اس کا بانی ابن سبا ہے. تو ہم وہ روایت پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ کتاب سے ہم یہ روایت پڑھتے ہیں. یہ کتاب